بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کا مکمل واقعہ بیان کریں گے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین علیہ السلام سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے امام حسین، ہمیں حکم دیں اور ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس ظالموں کے پورے لشکر کو فنار کر دیں، اور کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے کہ اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں کہ ہم اس فوج یزید کو ابھی فنار کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام تمام فرشتوں، جنات، اولیاء اور زمین و آسمان سے کہتے ہیں کہ یہ صبر کا امتحان ہے۔ میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہوگی کہ کوئی بھی میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب امام حسین علیہ السلام کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ رہا تو آپ خیموں میں آتے ہیں، بیویوں کو الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ اور تکلیف کو سہنا اور برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا، اور آپ بیویوں کو الوداع کہہ کے ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے چل۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے، آپ ذوالجناح سے اتر کر اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ میری بیٹی، اپنے بابا کو الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ صبح سے اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا، صبر کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے میدان میں آ کر آواز بلند فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ہوں، فاطمہ کا لخت جگر اور علی کا لال ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرا خون رسول اللہ کا خون ہے اور میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ کیا کسی کی حق تلفی کی ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آج اس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا کہ خیبر و خندق میں میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی،
حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو اور اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، پس عمر بن سعد نے کہا کہ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ پس جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان شیر کی طرح لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوج اشقیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ یہ آواز سنتے ہی امام حسین نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ پس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور باقی ظالم دور سے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے امام حسین علیہ السلام کو مارے۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس ظالم بدبخت نے تیر مارے، جس کے پاس نیزہ تھا وہ ظالم نیزہ مارتا رہا، اور جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا، اور جس بدبخت کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر آپ علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ ان بدبختوں نے آپ علیہ السلام کو اتنے زخم دیے اور اتنے تیر مارے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہ آتا تھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید چومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنے مالک کو ان ظالموں کے تیروں سے بچا لے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رک جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور اس طرح سے تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ لیکن افسوس تھا کہ ان بدبختوں پہ کہ وہ اس گھوڑے کا احترام کرتے تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن وہ اس حسین کا احترام بھول چکے تھے کہ جس حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ پس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں، اور جو بھی قریب آ کے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے تو شمر غصے میں آیا اور بولا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا
تو وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک حسین علیہ السلام کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، شاید حسین علیہ السلام ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان نزدیک کیا تو سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے اس حسین کو چنا۔ امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، حق کی راہ پہ ہوں؟ شمر نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید ہماری جھولیاں دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر مسلسل امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج مسلسل جھومتی رہی، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نوکے سینہ پر بلند کر دیا، بی بی سکینہ کو تمانچے مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا، اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی دیکھی تو اس نے وہ اتارنے کی کوشش کی، لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ نہ اتری، تو وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حال کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے سروں کو جسموں سے کاٹ دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ مختلف قبائل کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم علی اصغر اور ان تمام شہیدوں کی جسد خاکی کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی جسد خاکی پامال ہونے والی جگہ سے اٹھائی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کربلا کی تپتی زمین پر پڑے رہے، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جسد مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر، جن کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر، جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پہ بکھیرا گیا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا پر بہایا گیا۔ محترم سامعین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔